اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ سبحانہ وتعالی یقول فی القرآن المجید وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین۔ یقول اللہ تعالی فی القرآن المجید یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس بینات من الھدی والفرقان۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام تو سر نے بتا ہی دیا، دیل علی ڈوگر میرا نام ہے، اور مجھے شعبہ تدریس سے میری وابستگی 26 سال پرانی ہے، اور میں یونیورسٹی لیول تک پڑھاتا رہا ہوں۔ ابھی میری کرنٹ اسائنمنٹ جو ہے وہ اسکین اسکول آف اکاؤنٹنسی، جہاں پر ACCA کے بچے پڑھتے ہیں اور CA کے بچے پڑھتے ہیں، ان کو میں کوئی پچھلے 15-20 سالوں سے پڑھا رہا ہوں۔ اور میری خوش قسمتی یہ ہوئی کہ مجھے ایک اللہ والے مل گئے تھے، جس کی وجہ سے یہ بھی تقریباً سفر طبی کا ہے کہ آج سے 25-26 سال پہلے انہوں نے میرا تعارف، بلکہ قرآن کا تعارف مجھ سے کروا دیا تھا۔ اس سے میری زندگی کا رخ متعین بھی ہوا، اور مجھے ایک سمت مل گئی جس طرف میں پچھلے 26 سال سے چل رہا ہوں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اسی پر خاتمہ فرمائے ہمارا سب کا ہی۔ تو سب سے پہلے تو بڑا مجھے یہاں آ کر بہت اچھا لگا۔ استاد سمر صاحب نے ایک بڑا اچھا انوائرمنٹ کریٹ کیا ہوا ہے، کیونکہ جب یہ 21ویں صدی آئی ہے تو ڈیبیٹ یہ چل رہی تھی، پچھلی جتنی بھی ڈیبیٹس ہوتی تھی وہ لیکچر کی صورت میں ہوتی تھی، ون سائیڈڈ، ایک صاحب آتے تھے اور گفتگو کرتے تھے۔ تو یورپ میں اور پھر کینیڈا، امریکہ میں یہ جب تحقیق ہوئی تو پھر انہوں نے دیکھا کہ زیادہ بار آور طریقہ لیکچر سے زیادہ انٹریکٹیو سیشن کا ہوتا ہے، جس میں لوگوں کی انوالومنٹ ہو، اور وہ اس کی میں نے یہاں پہ ایک جھلک مجھے نظر آئی ہے، بلکہ پوری تصویر نظر آئی ہے کہ یہاں پر آپ سب لوگ گویا تھے سمر صاحب کے ساتھ، وہ گفتگو کر رہے تھے، اور ایسا نہیں تھا کہ آپ لوگ بالکل خاموش ہو کے بیٹھے ہوں، بلکہ آپ لوگ ساتھ ساتھ ان کو رسپونڈ کر رہے تھے۔ اور مجھے بالکل یہ میرا پہلا تاثر یہی تھا کہ آپ مبتدی نہیں ہیں، آپ ان کے ساتھ کافی عرصہ سے چل رہے ہیں، کیونکہ وہ جو بھی سوال کر رہے تھے آپ سب لوگ جو ہے اس کو بڑے تدبر کے ساتھ ریلیونٹ آنسر کر رہے تھے، جیسا کہ آپ کا ایک اچھا بیک گراؤنڈ ہے اس چین کے ساتھ جو بھی وہ ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے وہ برین کو ڈسکس کر رہے ہیں، تو وہ سائیکالوجی کی چین سے سب آپ لوگ کچھ جانتے ہیں پہلے سے، تو آپ اس کو اچھی طرح رسپونڈ کر رہے تھے۔ یہی چیز آپ کو معاون اور مددگار ثابت ہو سکتی ہے کہ آپ قرآن مجید کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ تدبر کی لائن پہ پہلے ہی کام کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ نمبر 39 ہے، سورہ زمر، سورہ صاد ہے، تو اس کی آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کا مقصد ہی بیان کیا ہے، یہ کتاب انزلناہ الیک مبارک، دس از دا موسٹ بلیسڈ بک۔ مبارک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس پہ غور کریں گے نا، آپ کے سارے زندگی کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ یہ مبارک کا عربی میں مطلب ہے کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک۔ پھر آگے فرمایا لیدبروا آیاتہ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، یہ کتاب ہم نے اس لیے نازل کی ہے کہ اس کو نا غور سے پڑھا جائے، اس پہ خیمہ لگایا جائے، اس پہ چھاؤنی قائم کی جائے،
اور پھر اس سے نصیحت حاصل کی جائے. لیکن یہ کام کون کریں گے؟ یہ کام کریں گے اولو الالباب، ہوش والے لوگ، عقل مند لوگ، صاحب فراست. میں نے ایم اے انگلش لٹریچر کیا ہوا ہے پنجاب یونیورسٹی سے، تو ہم نے پروز کے پیپر میں پڑھا تھا کہ دنیا کا سب سے بڑا مضمون نگار جو ہے اس کا نام ہے فرانسس بیکن. اور فرانسس بیکن نے ایک بات کہی تھی، شاید آپ نے سنی ہو، نہیں سنی تو زندگی میں کام آئے گی. اس نے کہا تھا کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو صرف پڑھا جاتا ہے، لیکن کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں مسٹ بی چیوڈ اینڈ ڈائجسٹڈ. ان کتابوں کو اچھی طرح سے جملوں کو چبانا چاہیے اور ان کو ہضم کرنا چاہیے، وہ آپ کے جسم کا حصہ بننی چاہیے، آپ کی شخصیت کے پروفائل میں ان کا ایڈیشن ہونا چاہیے. اور یہ قرآن مجید بھی ایسی کتاب ہے. ابن قیم یہ کہتے ہیں کہ جیسے رمضان کا مہینہ کھجور سے روزہ افطار کرنا سنت ہے، تو جب آپ کہتے ہیں کہ کھجور، اچھی کھجور وہ ہوتی ہے آخر تک ذائقہ دے، اس کو جتنا چباتے جائیں تو اتنی مٹھاس اس کی آتی جائے. تو کہتے ہیں یہ کلام پاک بھی ایسا ہے کہ آپ اگر اس کو سرسری پڑھیں گے نا تو مٹھاس بھی سرسری آئے گی، لیکن اس کی آیات پہ جب آپ رکیں گے، خیمہ لگائیں گے، ٹھہریں گے، تو اس کی مٹھاس اور شیرینی جو ہے آپ کو کئی گنا آپ کو یہ محسوس ہوگی. اس کے لیے یہ ہے کہ ظاہر ہے اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا. اور ظاہر ہے اس دنیا میں ہم اللہ پاک کو تو دیکھ نہیں سکتے، تو اللہ پاک کو اگر ہم نے دیکھنا ہے یا ان سے ملنا ہے تو اس کے لیے اللہ نے ہمیں یہ کلام عطا کیا. مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کا نام آپ نے سنا ہوا ہے. اس کے دور میں ایک شاعرہ تھی، ان کا نام زیب النساء تھا. تو کچھ شعراء کا انہیں ایک خیال آ گیا کہ اتنی خوبصورت کلام لکھنے والی شاعرہ کی زیارت ہونی چاہیے. تو وہ ان کے دربار میں آ گئے، کیونکہ وہ عزیزہ تھیں اورنگزیب عالمگیر کی. تو انہوں نے آ کر یہ درخواست کی وہاں پر کہ ہم ملکہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں. تو ملکہ جو تھیں وہ محمل نشیں تھی، پردہ نشیں تھی، وہ مردوں کے سامنے نہیں آتی تھیں. تو انہوں نے طالبان جو آئے ان کے ہاں، ان کو ایک شعر کہا. انہوں نے کہا کہ میں جو اپنے کلام میں، اس کا ترجمہ یہ ہے، میں جو اپنے کلام میں ایسے چھپی ہوئی ہوں جیسے پھولوں میں خوشبو ہوتی ہے، اور جو مجھ سے ملنا چاہتا ہے نا وہ میرے کلام میں ہی مجھے ڈھونڈے، میں اسی کے اندر ہی. جب طالبان دید نے یہ شعر سنا تو وہ بہت خوش ہوئے اور اس پرمسرت فیلنگز کے ساتھ، احساسات کے ساتھ واپس لوٹے اور کہنے لگے کہ آج ملکہ نے ہمیں بڑا اہم نقطہ سمجھا دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی تو ہمیں یہی فرماتے ہیں کہ میں اپنے کلام میں ہی پوشیدہ ہوں. دنیا میں آنکھیں ایسی نہیں ہیں کہ وہ تاب لا سکیں اور میرا دیدار کر سکیں. تو مجھے جس نے ملنا ہے وہ قرآن مجید میں ہی کھو جائے اور اسی میں ڈوبے، اسی میں ہی اللہ فرماتے ہیں کہ میں ہوں. سعودی عرب میں ایک طالب علم تھے، وہ ایک مرتبہ جن سے میں نے دینی تعلیم حاصل کی، ڈاکٹر ملک غلام مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کے پاس آئے اور وہ کہنے لگے کہ مجھے بار بار خودکشی کرنے کا نا خیال آتا ہے، اور میری زندگی میں اتنے عذاب ہیں، اتنی مشکلات ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ I will kill myself one day. تو کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ ایک مرتبہ چونکہ آپ اللہ کی بات سناتے ہیں ہمیں، تو میں آپ سے رابطے میں آؤں، تو میں اس لیے حاضر ہوا ہوں، تو اس کا کوئی حل ہے؟ تو شیخ نے فرمایا کہ اس کا حل بالکل موجود ہے، اور حل یہ ہے کہ میں تمہیں ایک 3-4 ماہ کا ایک عمل بتاتا ہوں، وہ تم نے کرنا ہے، اور اس کے بعد تم واپس جو ہے تم میرے پاس آنا، جو تم نے عمل کیا ہوگا تو پھر مجھے اپنی بات آ کر سنانا. اچھا، انہوں نے اس نوجوان کو یہ بتایا کہ تم نے گھر جا کے کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں، کسی سے ملنے کی ضرورت نہیں،
تم نے جا کے قرآن مجید کو پڑھنا ہے، اور تم پڑھتے چلے جاؤ گے نا تو خود ہی پڑھتے پڑھتے ایک آیت آئے گی اور وہ تم سے خود ہی کہے گی، ہم کلام ہوگی کہ I am the solution to all your problems، میں تمہارے تمام مسئلوں کا حل ہوں۔ تم اس آیت کو نا بار بار پڑھنا، وہاں ٹھہر جانا اور اتنا پڑھنا کہ طبیعت میں سیری محسوس ہو، پھر اس کے بعد تم آگے چلنا، شروع سے قرآن پڑھتے پڑھتے، پھر آگے خود ہی ایک آیت آئے گی اور وہ تم سے ہم کلام ہوگی کہ میں تمہاری فلاں مشکل کا حل ہوں۔ تم وہیں اس کو بار بار دہرانا، اور ٹو میک دا لانگ اسٹوری شارٹ، آخر پورا قرآن پڑھ کے نا تو تم میرے پاس لوٹ آنا۔ تو وہ نوجوان تھا عرب اور عربی زبان جانتا تھا، وہ اس کی مادری زبان تھی، اور وہ شیخ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ آپ مجھے تھپڑ مار دیں گے تو میں آپ کے قدم چوم لیتا، کہ میری زندگی کے سارے مسئلے حل ہو گئے اور مجھے خودکشی کا خیال پھر کبھی نہیں آیا۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ میرے گھر میں علاج موجود تھا اور میں دنیا میں دھکے کھا رہا تھا، کبھی ایک در پہ جاتا تھا، کبھی دوسرے در پہ جاتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کلام پاک، اس میں مجھے تمام میرے مسئلوں کا حل دیا ہوا تھا، اور مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ میں نے اس کتاب کو اتنے موٹے غلاف میں لپیٹ کے کہیں اونچا رکھا ہوا تھا، اور یہ ٹیبل بک تھی میرے لیے کہ میں اس کو شب و روز پڑھتا، تلاوت کرتا اور اس میں اپنے مسئلوں کے حل تلاش کرتا، تو وہ مجھے مل گیا، اور اللہ تعالیٰ نے میرے سارے مسئلے جو ہیں حل کر دیے۔ اچھا، مدارس کے مولوی تو کہتے ہی ہیں قرآن پڑھو، میں آپ کو دو شخصیات کا واقعہ مختصر سناتا ہوں۔ ایک تو چلو مدرسے کی شخصیت خالص، اور ایک بالکل سیکولر اداروں سے پڑھے ہوئے، اور وہ دونوں معروف شخصیات ہیں ہندوستان کی۔ آپ ابھی میں نام لیتا ہوں تو آپ ان دونوں کو یا ایک کو تو آپ جانتے ہی ہیں۔ تو وہ دونوں نے مسلم امہ کی حالات کو دیکھتے ہوئے ایک ہی نتیجہ نکالا ہے، دونوں نے، مدرسے والے صاحب نے بھی اور یونیورسٹی والے صاحب نے بھی، یورپ سے پڑھ کے آئے والے صاحب نے بھی اور یہاں کے خالص دینی مدرسے والے صاحب نے بھی ایک ہی نتیجہ نکالا ہے کہ مسئلے کا ایک ہی حل ہے، مسلمان جو ہے اپنی مشکلات سے نکل سکتے ہیں، اس کا ایک ہی حل ہے۔ جو مدرسے کی خالص شخصیت ہیں ان کو شیخ ہند کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ کون ہے شیخ ہند؟ کس کا لقب ہے؟ جی، ایکچولی ان کا نام محمود حسن ہے، تو ہمارے ہاں مشہور ہو گیا اور کتاب میں بھی لکھا گیا محمود الحسن، ایکچوئل نیم ہے ان کا محمود حسن، ال نہیں لگا ہوا، اور انہیں اسیر مالٹا بھی کہتے ہیں۔ تم ہوئے، ہم ہوئے کہ میر ہوئے، تو یہ جو اسیر کا مطلب کیا ہے؟ قیدی۔ تو اسیر مالٹا ایک جزیرہ ہے یورپ میں، تو وہاں انگریزوں نے انہیں قید کر دیا تھا۔ تو کہتے ہیں میں بہت عرصہ سوچتا رہا کہ ہم کیوں زوال کا شکار ہو گئے۔ تو کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں صرف دو ہی باتیں آئیں سوچ کے کہ مسلمانوں 500 سال سے غلام ہیں، اس کی وجہ صرف یہ ہے۔ میں 1 بجے اپنی بات 20-25 منٹ میں مکمل کر لوں گا تاکہ پھر جیسے سمر صاحب فرمائیں گے۔ یہ موضوع تو اصل میں کئی لیکچرز پہ چلنے والا ہے، یہ اس کو بس ایسے ہم تھوڑا سا ذائقہ لفظ ہی ایسا ہے کہ اس کو صرف ٹچ ہی کر پائیں گے، تو وقت تو اس کے لیے بہت تھوڑا ہے، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کچھ تھوڑی سی بات کر سکیں انشاءاللہ۔ تو وہ کہتے ہیں اچھا 1:15 تک، تو پھر مجھے کمفرٹیبل کر دیا آپ نے۔ تو انہوں نے شیخ الہند کہتے ہیں ایک تو مسلمانوں کی آپس میں تفرقہ، فرقہ بازی، اس کی وجہ سے مسلمان پیچھے رہ گئے، اور کہتے ہیں دوسری وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا قرآن سے دوری اختیار کرنا، جس کی وجہ سے مسلمان امت زوال کا شکار ہو گئی۔ یہ تو وہ اوپینین دے رہے ہیں جو خالص مدرسہ کی شخصیت ہے، محمود حسن صاحب، اسیر مالٹا اور شیخ الہند، جن کو فرمایا جاتا ہے ان کا ترجمہ قرآن بہت معروف ہے ہندوستان میں، ایک جلد میں ہے، شبیر صاحب عثمانی اور محمود حسن، ان دو شخصیات کا وہ ترجمہ قرآن مجید کا معروف ہے۔ اور اچھا، شیخ تو بڑے ہیں، ہم ان کی بات کو تو بیان نہیں کر سکتے، لیکن میرے شیخ کہتے ہیں کہ انہوں نے اصل میں ایک ہی بات کی ہے۔ یہ دو باتیں نہیں ہیں کہ مسلمانوں کی فرقہ بازی اور قرآن سے دوری،
ایک بات کیا ہے، قرآن سے دوری. جب آپ قرآن کے قریب آئیں گے فرقے خود ہی ختم ہو جائیں گے، کیونکہ جتنے فرقے بنے ہوئے ہیں وہ قرآن کی بنیاد پہ تو بنے نہیں ہوئے. جو ہم اس کتاب کے قریب آتے چلے جائیں گے فرقے ختم ہو جائیں گے. بات ایک ہی ہے، قرآن سے دوری کی وجہ سے مسلمان نیچے آ گئے. اس کا سب سے بڑا آج مظہر آپ کو نظر ہی آ رہا ہے، مسلمان باہم دست و گریباں ہیں. تو اللہ بھی ایک ہے، رسول بھی ایک ہے، کعبہ بھی ایک ہے، کتاب بھی ایک ہے، پھر بھی اٹ از ویری ویری انفارچونیٹ واٹ وی ایکسپیرینس اینڈ اسپیکٹیکلز آر ہاریفائنگ. اچھا، تو دوسری شخصیت ہے علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ مسلمانوں کا زوال صرف مہجوری قرآن کی وجہ سے ہے. خار از مہجوری قرآن شدی، شکوہ سنج گردش دوراں شدی. سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں. کہ مسلمان اس کتاب سے دور. دونوں شخصیات نے، اقبال آپ کو پتہ ہے یورپ میں پڑھ کے آئے، جرمن کی یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی ہوئی ان کی، اور انہوں نے نتیجہ یہی نکالا ہے کہ مسلم امہ نے اس کتاب کو چھوڑ دیا ہے. اے چو شبنم بر زمیں افتندائی، در بغل داری کتاب زندائی. کہتے ہیں شبنم کی طرح تم کو دوسری قومیں جو ہے وہ روند رہی ہیں، اور تمہارے پاس کتاب ہے، لیکن کتاب کو تم ایسے بغل میں دبائے ہوئے جا رہے ہو. اوے اللہ دے بندے ہو، اینو کھولو، اینو پڑھو، ایدے وچ خیمہ لاو، ایدے اتے تدبر کرو، اے تہاڈے سارے مسئلیاں دا حل ہے. لیکن اقبال فرماندے نے از یاسین او آساں بمیری، تم نے قرآن سے بس اتنا کام لیا ہے کہ مردہ کی جان نہیں نکل رہی تو یاسین پڑھو اور وہ اس کی جان آسانی سے نکل جائے. یہ تو زندگی عطا کرنے والا کلام تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کی آبادی تقریباً 8 ارب ہے، 193 ملک ممبر ہیں یونائٹڈ نیشن کے، بر اعظموں میں انسانیت رہ رہی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. 8 ارب لوگوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ The best amongst you is the one who learns the Quran and teaches it. تم میں سے بہترین، 8 ارب میں سے بہترین شخص کون ہے؟ جو اس کتاب کو پہلے سیکھے. پہلے جو لفظ بتایا وہ بتایا سیکھے، پھر فرمایا اس کو پھر آگے پڑھائے. یہ ہے سب سے بہترین. اور آج اگر آپ ایک لفظ قرآن مجید میں سے پڑھتے ہیں الف لام میم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ الف حرفن، لام حرفن، میم حرفن. یہ 3 حروف ہیں، ان کو اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو 30 نیکیاں ملتی ہیں. اور فرمایا جو قرآن پڑھنے میں جس کو مشکل فیل ہوتی ہے اس کو ڈبل اجر ملتا ہے. پھر فرمایا اگر آپ اس پہ خیمہ لگاتے ہیں، اس کی آیتوں پہ غور و فکر کرتے ہیں، تو آپ فرشتوں کے ساتھ مل جاتے ہیں. القرآن الماہر بالقرآن مع الملائکہ کرام البررہ. The one who is expert in the Quranic knowledge will be among the holy angels. وہ فرشتوں کے ساتھ ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ابو ذر اگر تو صبح اٹھ کے ایک کام کر لے، زیادہ نہیں، صبح اٹھ کے ایک کام کر لے. کیا؟ کہ اٹھ کے قرآن مجید کی ایک آیت کو پڑھ لے، سمجھ لے، اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کر لے. یہ تیرے لیے 100 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے. 100 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر کیا ہے؟ صبح اٹھنا ہے، ان قرآن الفجر کان مشہودا. اس کی آیت ایک کھولنی ہے، اس کا ترجمہ پڑھنا ہے، جیسے یہ فتح محمد جلندری صاحب کا ترجمہ ہے، یہ پڑھنا ہے ترجمہ، اور اس کا معنی جاننا ہے، مفہوم جاننا ہے، الفاظ پہ غور کرنا ہے، اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنا ہے. یہ 100 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے. اچھا، جڑا قرآن پڑھن والا ہوندا ہے نا، اللہ تعالیٰ قرآن وچ ارشاد فرماندے نے جعلناہ لہ نوراً، ہم اس کے لیے نا نور ایک پیدا کر دیتے ہیں. وہ نور جو ہوتا ہے نا، وہ اس کو گائیڈ کر رہا ہوتا ہے ساری زندگی کے مسئلوں میں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ڈفرینٹ سکلز سیکھنی چاہیے، بالکل سیکھنی چاہیے. تو سب سے بڑی سکل جس کی طرف ہم توجہ نہیں کر رہے وہ قرآن فہمی کی سکل ہے. کیونکہ زندگی میں جب سب سے زیادہ آپ ڈاؤن ہوں گے نا، تو سارے علوم میں سے سب سے پہلے جو چیز آپ کی مدد کرے گی نا وہ قرآن ہوگا. کیوں؟
क्योंकि इट हैज़ गॉट द पोटेंशियल टू सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स। इसमें तमाम मसलों का हल है। जब आपकी ट्रेनिंग होगी ना कि सबसे पहले जब मैंने डाउन होना है, मैंने किताबुल्लाह खोलनी है, तो जब आपके पास ये स्किल होगी आप कभी भी डाउन नहीं होंगे। आप कहेंगे कि अल्लाह ताला ने तो मेरे तमाम मसलों का हल इसमें रखा हुआ है और मुझे इस पे गौर व फिक्र करना है, तो आप देखेंगे कि आप बहुत उसके बाद हल्का अपने आप को फील करना शुरू कर देंगे, क्योंकि हर मसले का बहरहाल हल तो मौजूद है, क्योंकि अल्लाह ताला मौजूद है, अल्लाह ताला की रहमत मौजूद है। अच्छा, इसके लिए एक दो काम करने ज़रूरी हैं। एक तो यह है कि दुनिया में 7000 ज़ुबानें बोली जा रही हैं। कितनी बोली जा रही? 7000। 7000 लैंग्वेजेस आर स्पोकन राइट नाउ इन द वर्ल्ड। तो पंजाबी असी बोलते नहीं, जी साड़ी माँ बोली है। तो यूनाइटेड नेशन है कहती है कि ना ਜਦੋਂ लोग जुबान नहीं बोलते तो जुबाना मिट जांदियां ने। 300-400 साल उम्र होती है जुबान की, तो पंजाबी लोग शर्म महसूस करते हैं, बोलते नहीं ने। ਉਹਦੀ वजह तो यूनाइटेड नेशन कह रहे हैं हर 15 दिन बाद एक छोटी जुबान ਨੂੰ ਵੱਡੀ जुबान खा रही है। पंजाबी लोग सिख ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਪੀਕਿੰਗ ਕੰਟਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੈਕੰਡ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤਾ। इट्स माइंड ब्लोइंग कैसी वो अपनी माँ बोली ना उन्होंने कितना प्यार है। अरबी जुबान ते तुसी अगर गौर करो ना, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। उसकी वजह है कि जो थोड़े अल्फाज के अंदर पोटेंशियल रखती है कि बहुत ज़्यादा मफहूम ये अंदर समो सकते, तर्जुमा नहीं हो सकता। मसलन मैं तुहानू कहां कि माँ सदके जाए, तुसी यदि अंग्रेज़ी दसो, तुसी नहीं दस सकते, क्योंकि यदि कोई अंग्रेज़ी नहीं है। यह पंजाबी का इडियम है। हुण अजकल बसंत लगी है, मैं तुहानू कहां यार वो गुड्डी उत्ते जा रही है ना, यह बुलियां दी हवावां ने, तुसी यदि अंग्रेज़ी दसना चाहो तुसी नहीं दस सकते, क्योंकि लैंग्वेज जिहड़ी होंदी है ना वो ट्रांसलेट नहीं हो सकती, फीलिंग्स ट्रांसलेट नहीं हो सकते। फिर जदों तुसी इस किताब की डिक्शन सीखोगे ना, तो तुहानू पता चलेगा कि इत्थे लफ्ज़ 14 सदियां तो ट्रैवल करके तुहाडे को पहुँचे ने। फिर है वो लफ्ज़ ने जिहड़े अल्लाह सुभाना व तआला लो तुहाडे कोल आए ने, अल्लाह ने फरमाए ने। मसलन सबर का एक लफ्ज़ आ गया, हुण वो सबर का लफ्ज़ 14 सदियां तो सफ़र करते 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 कुछ ऐसे अल्फाज होंदे ने वो दरिया च बह जाते हैं, वो साथ नहीं दे सकते ज़माने का, वो खत्म हो जाते हैं। कुछ ऐसे कमज़ोर होंदे ने, बाहर का असर कबूल कर लेंदे ने, उन्हां दे माने बदल जाते हैं। लेकिन कुछ अल्फाज इन्ने मजबूत होंदे ने, वो अपने आप को जिंदा रखते हैं। तो कुरान के हर लफ्ज़ ने अपने आप को जिंदा रखा। क्यों? क्योंकि नाजिल करने वाले ने फरमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, वी हैव रिवील्ड दिस बुक एंड वी आर गोइंग टू प्रिजर्व इट। यह किताब असी नाजिल की, असी इसकी हिफाजत करके तुहानू दिखावांगे। तो अरबी जुबान अगर तुसी सीख लवो ना, तो वो कोई साल 6 महीने का काम है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ होएगा कि जो चीज़ां तर्जुमे बहुत सी चीज़ां खत्म हो जाती, और तर्जुमे तो बाहर बयान नहीं तुसी कर सकते, वो स्ट्रेंथ ही नहीं होती। तो अगर तुसी अरबी च सीखोगे तो तुसी एक एक्चुअली उस जोर को महसूस कर सकोगे कि फिर ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ सारे मसले हल हो जाएंगे। क्योंकि अगर मुबारक का लफ्ज़ तुसी ट्रांसलेशन ही पढ़ोगे, ट्रांसलेटर लिख रहा है ब्लैसिड, ब्लैसिड इज़ अ कॉमन वर्ड, so it does not actually reach the level to solution to all your problems. Why? blessed में सिर्फ बंदा इतना ही समझ रहा बाबरकत बाबरकत, लेकिन जब आप मुबारक को पढ़ोगे बा रा काफ, तो आपको समझ में आएगा कि ये लफ्ज़ कहाँ कहाँ तक माने दे रहा है। तो इसलिए ज़ुबान को सीखना एक बहुत अहम बात है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि कुछ आप सीरत की किताबों का भी अगर इसके साथ मुतालिया कर लें, क्योंकि वजह पता क्या है। मिसाल के तौर पे एक साहब हैं, वो इंजीनियर है, और जनाब एक बिल्डिंग उन्होंने बनाने दे उत्ते दे दिता है कि यह तुसी बिल्डिंग बनानी है। अच्छा, नाल उन्होंने एक बुकलैट भी दे दी है कि इस तरह की बिल्डिंग तुसी खड़ी करनी है, जिस तरह के आर्कीटैक्ट या कोई भी डिज़ाइनर खड़ी करते हैं बिल्डिंग। अच्छा, हुण कुछ लोग आके कहण लाओ जी यह डिज़ाइनिंग वाली बुक सानू दिखाओ। अच्छा, वो बुक देखणों कहना नक्शा जिहड़ा सब कुछ इमारत खड़ी है, सारियां गल्लां तो लिखियां नहीं हुई, सारियां गल्लां तो लिखियां नहीं, थोड़ियां लिखियां हुई ने। ਉਹਦਾ जवाब है इंजीनियर किस तो तुहानू दिता है।
قرآن مجید ذرا ہن میں تہاڈی توجہ چاہواں گا، میں ایک ٹیکنیکل گل کرن لگا. قرآن مجید ساری گلاں نہیں اللہ نے بیان کیتیاں. قرآن مجید دے وچ اللہ تعالیٰ نے ساری گلاں نہیں بیان کیتیاں. اللہ تعالیٰ نے کہا جہڑیاں گلاں ایدے نہیں گیاں وہ میرے نبی کو پوچھو، وہ تانوں گائیڈ کرن گے، کیونکہ قرآن مجید صرف اصول دی کتاب ہے، ایدے وچ جزیات نہیں ہے. یعنی قرآن انہا کہندا نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، زکوٰۃ دو زکوٰۃ دو زکوٰۃ دو، ڈیٹیل ہے ہی نہیں قرآن مجید. کتنی رکھتے ہوں گی، کہاں ہاتھ باندھیں گے، کیا پڑھیں گے، کب نماز پڑھیں گے، کتنی نمازیں پڑھیں گے. کلمہ طیبہ نہیں ہے قرآن مجید میں پورا ایک جگہ پہ، اذان نہیں ہے. گھٹی سے لے کے بچے کو جو آپ گھٹی دے رہے ہیں وہاں سے لے کے جنازے تک کوئی ڈیٹیل نہیں ہے قرآن مجید میں. اس کے لیے فرمایا یہ ہے کہ اس میں صرف ہم نے آپ کو اصول بیان کر دیے ہیں، لیکن اس کی ڈیٹیل آپ نے کس سے لینی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح ہر بات کھول کے بیان کر دی گئی ہے. اچھا، اب اپنی گفتگو کی میں آخری جو مرحلہ ہے اس کی طرف آتا ہوں کہ کس چیز نے میرے اندر تبدیلی پیدا کی، قرآن مجید کی طرف میں راغب ہوا. میرے اندر کیا، مجھے کچھ شخصیات کو میں جب دیکھتا ہوں کہ وہ کیسے بدل گئے. مثال کے طور پہ وان ریڈلے کا نام سنا آپ نے؟ وان ریڈلے، برٹش جرنلسٹ. She was captured by Taliban in Afghanistan and she earned her freedom by Taliban with the promise that at her return to England, her homeland, she would study the Quran with translation. And Taliban accepted this plea, and the lady, she came up to her words and she bought the English translation of the Quran from London and she studied it and she embraced Islam. تو ان خاتون کو مجھے لائیو بھی سننے کا مجھے سعادت ملی. پنجاب یونیورسٹی کے اسلامک سینٹر کے آڈیٹوریم میں وہ تشریف لائی تھی اور انہوں نے کہا کہ میں نے جب قرآن مجید کو میں نے پڑھا تو میری زندگی کا مقصد مجھے مل گیا. میری زندگی مجھے میں میجر تبدیلی آ گئی اور مجھے پتہ چلا کہ میری ڈائریکشن کیا ہونی چاہیے لائف میں اور میں نے کدھر جانا ہے. اس سے پہلے میری زندگی بے مقصد تھی. آپ دیکھو، ایک لڑکی قیدی ہوئی ہے خاتون اور وہاں وہ رہی، اور اس کے بعد وہ ایک پڑھی لکھی خاتون ہے، وہ جرنلسٹ ہے، ایک BBC کی دنیا میں ایک بڑا نام ہے، لیکن اس کے بعد اس نے جب آ کے یہ قرآن مجید کا مطالعہ کیا اس کی لائف بدل گئی. اسی طرح ایک جرمن خاتون ہے، ان کا نام ہے کرسچیانا بیکر. یہ ساری یوٹیوب پہ، گوگل پہ، چیٹ GPT پہ سب آپ دیکھ سکتے ہیں. کرسچیانا بیکر ایک جرمن خاتون ہے. وہ آپ لوگ تو ہم سے چھوٹے ہی ہیں، تو لیٹ 90s میں ایک ٹی وی پہ ایک موسیقی کا پروگرام آتا تھا، میوزک ٹی وی MTV، اس کی وہ ہوسٹ ہوا کرتی تھیں. تو وہ پاکستان بھی آئی تھیں اور ایک سیاستدان ہمارے بڑے معروف، ان کے ساتھ ان کا تعلق، اچھا تعلق تھا، دوستی بھی تھی. تو انہوں نے ان کو کہا، اسلام کی تبلیغ کی، اور انہوں نے وہ قرآن مجید انہوں نے کہا آپ پڑھیے گا، اور انہوں نے ان کو کہا کہ قرآن مجید پڑھنا اور ایک کتاب پڑھنا، روڈ ٹو مکہ. تو انہوں نے جب قرآن مجید کا مطالعہ کیا تو وہ مسلمان ہو گئی. کرسچیانا بیکر، شی از اے جرمن اسٹل الائیو، یہ دونوں خواتین. تو وہ کہتی ہیں اس کے بعد وہ سعودی عرب گئیں، انہوں نے وہاں پہ عمرہ پرفارم کیا، اور اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ ساری زندگی انہوں نے حجاب کرنا شروع کر دیا، اور انہوں نے کہا اب ساری زندگی مجھے اپنی زندگی کا مقصد مل گیا ہے کہ ایسے کرنا کی ہے زندگی. تو کرسچیانا بیکر پھر انہوں نے ایک کتاب لکھی، فرام MTV ٹو مکہ، اور روڈ ٹو مکہ جن کی کتاب ہے وہ محمد اسد ہے. یہ ایک یہودی تھے اور یہ شاہی خاندان کے سعودی عرب کے ساتھ ان کے بڑے گہرے تعلقات تھے، اور یہ پہلے پاکستان کے سٹیزن ہیں جنہیں قائد اعظم نے پہلی نیشنلٹی دی تھی اور پھر ان کو حکومت میں حصہ دیا تھا، اور یہ یونائٹڈ نیشن میں پاکستان کو ریپرزینٹ بھی کرتے رہے. اور پھر ان کا سب سے بڑا کام یہ، انہوں نے انگریزی کا قرآن مجید میں ترجمہ لکھا ہے، اور وہ ایک شاہکار ترجمہ ہے. اسی طرح مجھے ایک اور شخصیت نے بڑا متاثر کیا، وہ کیٹ سٹیونسن ہے. دنیا میں 3 یورپ کے سنگرز بہت مشہور ہوئے، مغرب کے کہہ لیں، ایک مائیکل جیکسن، ایک میڈونا، اور تیسرے یہ ہیں کیٹ سٹیونسن. ان کی یوٹیوب پہ گانے ہیں بڑے مشہور، اور گٹار بجانا ان کا بڑا دل نشیں انداز. تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے کسی نے تبلیغ نہیں کی، میں آپ ہی مسلمان ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے میرے دل دے وچ آپ ہی ہدایت پائی ہے. انہاں دا بھائی اصل وچ قاہرہ گیا سی
ਤੇ ਕਾਹਿਰਾ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਤਰਜੁਮਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਨਸਰਟ ਕਰਕੇ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੁੱਕ ਸ਼ੈਲਫ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਈ ਕਿਤਾਬ ਪਈ। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਦਿਲਚਸਪ ਕਿਤਾਬ ਲੱਗੀ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਯੂਸੁਫ ਅਲੀ ਦਾ ਤਰਜੁਮਾ ਸੀ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਯੂਸੁਫ ਅਲੀ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਲਈ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਰਜੁਮਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਹੱਕ ਦੀ ਤਲਬ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਹਰ ਫਰਕ ਸੱਚਾ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਗਲਤੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਈਮਾਨ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਬਲੀਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲੰਡਨ ਦੀ ਰੀਜਨ ਪਾਰਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਸਜਿਦ ਜਾਮਿਆ, ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਈ ਵਿਸ਼ ਟੂ ਐਮਬਰੇਸ ਇਸਲਾਮ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰ ਕਰੋ ਕਲਮਾ ਤੈਯਬਾ, ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਠਾਣ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਆਪੇ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਯੂਸੁਫ ਅਲੀ ਦਾ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਯੂਸੁਫ ਅਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰਜੁਮਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਾਰੂਫ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਦਬੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਰੂਫ ਹੋਈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਬੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਜ਼ਰਾਤ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ਼ੀਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਯੂਸੁਫ ਅਲੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਕਲੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਮੁਤਾਸਿਰ ਹੋਇਆ। ਬਾਕਸਰ ਸਨ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹਿਦਾਇਤ ਪਾਤੀ। ਕਰੀਮ ਅਬਦੁਲ ਜੱਬਾਰ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਲੇਅਰ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਲਾਮ ਕਿੱਥੇ ਫੈਲ ਰਿਹਾ? ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕਾਲੇ ਜੁਰਮ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੈਖ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਜ਼ੈਦ ਮਲਿਕ ਗੁਲਾਮ ਮੁਰਤਜ਼ਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਲੋਕ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਜੂਇਸ਼ ਪ੍ਰੀਚਰਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਪ੍ਰੀਚਰਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰੀਚਰਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣਾ ਲਓ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਣਨੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਫਸਾਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਅਗਰ ਅੱਛੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣ ਜਾਣ ਅਮਰੀਕਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਇਸਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 1:05 ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਟ ਲੈਣਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮਸਲਨ ਰੋਜ਼ੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਇਲਹਾਮੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾ ਰੋਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਰੀ ਇਲਹਾਮੀ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਲਾਮ ਇਲਾਹੀ ਤੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਖਾਸ ਹੀ ਕੋਈ ਤਾल्लुक है। कुरान की आयत में हुणे पढ़ी है, शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कुरान इज़ द मंथ ऑफ रमज़ान हुदल लिन्नास, इट्स अ बुक ऑफ गाइडेंस। ए हिदायत की किताब है कुरान मजीद। तो कुरान मजीद जो रोज़ियां च पढ़ीए तो कई गुना साड़ी समझ, साडा फहम वध जाता है। अल्लाह वालियां नूं असीं पता की देखिया, रोज़ियां मुलाकातां बंद कर दिंदे सन, खत्तो किताबत बंद कर दिंदे सन, अपने आप ਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਕਾਫ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮਾ ਨਾਹਤਾਜੁ ਕੁਤੁਬੁਲ ਕਸੀਰਾ ਫਿਲ ਬੈਤ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਅਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਤਫਸੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਾਚੀਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ पूरे रमज़ान। अज भी सऊदी अरब तुसीं देखो ना, बच्चा सुबह आता है सहर के वक्त तो काबे के नाल बह जाता है तो अवतार तक वो कुरान मजीद की तिलावत करता रहता, क्योंकि उन्होंने जुबान है, उन्होंने समझ आ रहा होगा।
ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਉਹ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹ ਰਿਆਜ਼ ਚਲੇ ਗਏ, ਹਰਮ ਛੱਡ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਬਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਬਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। And the people were supremely surprised and asked them, ਸ਼ੇਖ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਾਬ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦਾ ਨੁਸਖਾ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਖਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਾਬੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਫਜ਼ਲ ਜੇ ਹੈ, it has got the potential to solve all your problems। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਬੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਫਜ਼ਲ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਖਲੂਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਇਹ ਜਮਹੂਰ ਉਮਤ ਦਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਜਮਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਖਲੂਕ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਮੁਤਕੱਲਿਮ ਹਾਂ ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਕਲਾਮ ਹੈ। ਸੋ ਮੁਤਕੱਲਿਮ ਐਂਡ ਕਲਾਮ ਆਰ ਇਨਸੈਪਰੇਬਲ, ਯੂ ਕੈਨੋਟ ਡਿਵੋਰਸ ਮੁਤਕੱਲਿਮ ਫਰੋਮ ਕਲਾਮ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਅਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਵੀ ਆਰ ਇਨਸੈਪਰੇਬਲ। ਦ ਸੇਮ ਵੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕਲਾਮ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਮੀਆਂ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੀਜ਼ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਗਿਫਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਤੀ ਹੈ, ਲਾ ਯਮਸੁਹੂ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੂਣਗੇ ਕਦੀ ਵੀ, ਇਲਲ ਮੁਤਾਹरून, ਜਿਹੜੀ ਪਾਕ ਰੂਹਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਜ਼ਰੇ ਕਰਮ ਫਰਮਾਣਗੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਛੂਣਗੇ, ਸਿਰਫ ਪਾਕ ਰੂਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਿਦਾਇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਬੇਕਦਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੇ ਜੋ ਇਹਦੀ ਕਦਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਤੂੰ ਖੋਲ ਅੱਲਾਹ ਦਿਆ ਬੰਦਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ। Otherwise, we are doing a lot of jobs in our practical life. We have so many pieces of work to do day in, day off. So we don't have the mind to pay attention to what Allah is saying. کہ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਣ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਆਖਰੀ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਲੈਣਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਕਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਬਾਦਤ ਕਰੋ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜੋ, ਜ਼ਕਾਤ ਦਿਓ, ਹਜ ਕਰੋ। किसी जगह पे अल्लाह ताला ने ऐ नहीं किया कि ऐ अमल करो तो शैतान को पहले अमल करने तो पहले शैतान दी तो पनाह मांग के मेरी पनाह चाहो। अल्लाह ने किधरे भी नहीं किया। सिर्फ कुरान पढ़ने तो पहले अल्लाह ने किया फ़ाइज़ा क़रअतल कुरान फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। When you are going to start the Holy Quran, first take my refuge from Satan the accursed। पहले मेरी पनाह में आ। क्यों फहद भाई? क्योंकि शैतान दा सब तो वड्डा हथियार पता है की है? फहद कुरान ना किधरे खोल लवे, आतिर कुरान ना किधरे खोल लवे। शैतान दा मोर्चा है जे। अगर फहद ने कुरान खोल लिया फिर वो कहेगा कि यार ऐ सिर्फ ना एनू थोड़ा जा बगैर तर्जुमे ना ही पढ़ लवे। बगैर तर्जुमे ना पढ़ के भी बहुत सवाब होता है, क्योंकि अल्फाज दे असरात होंदे ने। फिर अल्लाह दे अल्फाज नज़रू फिल कुरान इबादत, साडा अकीदा है कुरान नूं वेखना भी इबादत है, अल्लाह दा कलाम है, अल्लाह दी सिफत है। फिर शैतान कहेगा अच्छा आतिर एनू हुण ना नाजिरा पढ़िया, बस ए नाजिरे कुरान तक ही एनू रोकना है, एनू चक्कर दिता रहना है कि नाजिरा कुरान पढ़, एनू अगे नहीं जान देना, किधरे मानिया दे उत्ते गौर ना कर ले। तो फिर अच्छा अगर इन्हें गौर कर लिया ना, फिर शैतान इनू इन्ना मसरूफ कर देगा ए किधरे ना किसी महफिल च ना चला जाए जिथे तदब्बुर कुरान की गल हो रही है, कुरान के मानिया नू खोलिया जा रहा, कुरान की परतां नू खोलिया जा रहा। किधरे यदि जिंदगी च ना हो जाए ए किताब पढ़ के यदि हेल्पिंग बुक खरीद ना लवे, इनू होर गौरव फिक्र ना करन लग जाए। अच्छा फिर इत्थे भी शैतान कहेगा चलो इत्थे तक पहुँच गया, हुण इनू अमल नहीं करन देना। चलो नजरी चीज़ है ना, हज उठा रहा है ना, अच्छी हदीसें सुना रहा है, लोग सुभान अल्लाह कह रहे हैं, कहीं इस पर ये आमिल कुरान ना बन जाए। शैतान है कभी भी नहीं चाहता कि अगर इन्हें कुरान के उत्ते अमल कर दिता तो ये मसले हल हो जाएंगे। ए तो फिर अपने खालिक ना मिल जाएगा, जिन्हों मैं कहा मैं इन्हों के अगे पिछों दाएं बाएं आवांगा, मैं तैनू खालिक दे नाल नहीं मिलन देंगा। तो देखिए शैतान ने किस तरह दर्जा बदर्जा बैरीयर्स लगाए हुए हैं। तो यह बैरीयर्स जोड़े ने अगर तुसी अच्छी सोहबत आ जाओगे
तो फिर जिस तरह कि माशाअल्लाह तुहानूं मिली उस्ताद साहब की सोहबत समर साहब की, तो यह फिर तुहाडा किबला जदों दुरुस्त हो गया। वंस मैं 1997 पहली दफ़ा कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िया सी। मैं 4 साल FC कॉलेज पढ़िया, तो मेरे नाना अबू जड़े गवर्नमेंट कॉलेज होंदे सन, पितरस बुखारी के स्टैनो सन, उन्होंने को बिल्कुल यही इतफाक है फतेह मुहम्मद जलंधरी का तर्जुमा सी, वन ऑफ द बेस्ट ट्रांसलेशनस। बट ट्रांसलेशनस आर क्रचेस, बिलीव मी। ए बैसाखियां ने ट्रांसलेशन, तुसी इन्हां तो अगे जाना है, तो तुसी माशाअल्लाह इन्ना कैलीबर तुहाडा है, मैं देख रहा इत्थे सैशन मैं अटेंड किया, तुसी गौर फिक्र कर रहे हो, तो थोड़ा जिहा गौर फिक्र का एक अगला दर्जा हुण तुसी अचीव करना है, द वर्ड ऑफ गॉड, अल्लाह के कलाम अल थोड़ा जिहा तवज्जो करोगे, घर बैठ के एक आयत ही पढ़नी है, हर नमाज तो बाद एक रुकू ही पढ़ना है। एवरीथिंग इज़ अवेलेबल नाउ ऑन क्लाउड, हर चीज़ तुहाडे को मौजूद है, तुसी सिर्फ शैतान नू टैकल करना है। वो मैं दसन लगा मेरी ज़िंदगी की बदली, मैं एक आयत पढ़ ली सी कि अल्लाह ताला तुम्हें देख रहा है, ऐ पढ़ी सी बचपन विच। मैं नाना दे कमरे च गया, उत्ते कुरान पिया सी, एवें मैं खोल के देखा, कदी तर्जुमा नहीं पढ़िया सी। वो मूवमेंट सी मेरी जिंदगी जदों मैं कुरान का जायका चखिया, एंड फ्रॉम दैट डे ऑन alhamdulillah summa alhamdulillah, there has not even a single day in my life that I have not recited the Holy Quran by the grace of Allah। तो ये अल्लाह ताला को दुआ है, अल्लाह ताला को मैं दुआ करना पहले अपने वास्ते, अल्लाह ताला मैंने भी हिदायत देवे, आमिले कुरान बनाए, हामिले कुरान बनावे, कुरान मजीद का जड़ा असी अमल करिए, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इकराउल कुरान, कुरान पढ़िया करो, इन्नहु याती शफीअल लि अस्हाबिही यौमल क़ियामा, क़यामत वाले दिन यह किताब तुहाडी सिफारिश करेगी ते तुहाडी बख्शिश करवाएगी। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आखिरी च असीं अल्लाह ताला दी हम्द व सना बयान करने। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। वेरी गुड टू बी विद ऑल ऑफ यू। थैंक यू समर साहब। अब आप जैसे